کمپین ہے کافی مؤثر طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اور صوبائی سیٹوں پر بھی بہت اچھے مؤثر طریقے سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا جب ہم کمپین میں جائیں آپ ہمارے ساتھ جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ وکٹس گرا رہے ہیں. تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے پی ٹی آئی کے بعد کے وکٹس گر رہی ہیں تو وہ جب رانا صاحب شامل ہوئے تو لوگوں نے اب تو پچ ہی پھاڑ دی ہے. کوئی اور سوال کریں آپ جرنلسٹ صاحب. ہاں جی بات نوید شاہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں سرگرم ہے, تو کیا کوئی ایسی تھریٹس ہیں جو آپ نے کہا کہ کے پی میں وہ بڑی مشکل حالات میں ہیں, کیا ہے ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں اس میں خبر نہیں بنے گی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جب دوسری جماعتیں نہیں نکل رہی تھیں اور وہاں موسم تھوڑا سا ٹھنڈا تھا مگر اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے, خواہ وہ لوور دیر ہو اپر دیر ہو یا سبات ہو اور جو بھی وہاں کے علاقے تھے وہاں انہوں نے ٹور کیا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا, باقی اب سوچ رہے ہیں وہ بہت پہلے سے کور کر چکے. گیلانی صاحب یہ ایک زرعی خطہ ہے, پہلے دیگر پارٹیز کے ساتھ الائنس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ٹائم پیریڈ تک ایک مدت کے لیے, تو اب وہ کمپین کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو آگے آپ لوگ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ پھر دوبارہ اس طرح سے عوام کے لیے دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کریں؟ دیکھیں یہ اچھا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسے میں نے ذکر کیا نظریاتی جماعت ہے, وہ نظریاتی ہے نظر آتی نہیں ہے. تو اس سے جو نظر آتی جماعتیں ہیں ان کا اور ہم میں بہت فرق ہے. ہمارا اپنا پروگرام ہے اور ہمارا اپنا ایک سمت ہے, تو اس لیے ہم اپنے منشور پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوگی وہ اپنے منشور پر عمل کرے گی. جو ہمارے منشور کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے. گیلانی صاحب آپ نے ماضی میں بھی زراعت کے لیے کافی کام کیے ہیں, آنے والے دنوں میں یہ زرعی خطہ ہے, منشور کے اندر کیا ہے کسانوں کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیں منشور کے اندر کسان کے لیے ہم نے بہت کام پہلے کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی تھی اجناس کی اور تمام اجناس کی قیمتیں جو تھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے گئے تھے. بین الاقوامی لیول پر ہم اجناس کی ان کو معاوضہ دیتے تھے جو کاشتکار تھے. اور آپ نے دیکھا جب میں وزیر اعظم بنا اس وقت آٹے کی قلت تھی اور لوگ بہت بلند بات دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے, وہ تو غلط باتیں کر رہے تھے. میں کوئی غلط بات اپنے کسی اوپوننٹ کے خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وزارت اس وقت جو تھی وہ مسلم لیگ کے پاس تھی. تو وہ اس وقت آٹے کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی وقت سپورٹ پرائس بڑھا دی اور اس میں ہم نے معاوضہ بڑھا دیا. اور آپ نے دیکھا کہ گندم بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, رائس بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, کاٹن بمپر کراپ ہوئی, ایکسپورٹ ہوئی, شوگر بمپر کراپ ہوئی اور وہ بھی ایکسپورٹ ہوئی. اور اس لیے کسان خوشحال ہو گیا. جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے. یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اندر الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت لے کر حکومت میں آنے کا امکان ہے یا پھر آپ پی ٹی ایم کے ساتھ ہی دوبارہ سے الائنس بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. اب تو جب سے آپ آئے ہیں اور چینلز آئے ہیں اور لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ جو میں نے دیا آپ کو. ایسا ابھی رانا محمود صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس خطے کے مسئلے کے مسئلے کی, اور آپ کی پوری جدوجہد جو ہے وہ اس مسئلے سے اٹھائی کی ہے. تو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بلاول بھٹو بھی اسی انداز سے اسی جذبے سے جس طرح آپ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں جلسے میں بات کریں گے الگ شعبے کے لیے؟ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ہماری پارٹی کا منشور کا حصہ تھا. منشور کا حصہ تھا اس لیے اخبارات کبھی کبھی وہ ان کا وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں یوز کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس کی تھی. پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس نہیں کی تھی.
پیپلز پارٹی نے صوبے سے قرارداد پاس کی تھی جو اس کا ایک طریقہ کار ہے. پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے, انہوں نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا. پھر ہم نے اس کو اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں لے گئے. سینٹ میں ہمارے صرف ایک ووٹ تھا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے ہمیں 2/3 اکثریت سے ہمارا آئین پاس کر دیا, یعنی صوبہ بنا دیا, اور وہ انہوں نے اس وقت نام رکھا تھا جنوبی پنجاب, اور ایک صوبہ کا انہوں نے وہ پاس کر دیا. اور اس وقت مسلم لیگ جو تھی انہوں نے ابسٹین کیا, وہ غیر حاضر ہو گئے. ان کی غیر حاضری کے باوجود 2/3 اکثریت ہم لے گئے. اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں ہوتی تو صوبہ ایک دن میں بن چکا تھا, مگر انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو اب صوبہ, اب پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تشریف لائے اور ایک آزاد گروپ بنا جو اب بھی بن رہا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے سرائکی خطے کی محرومیوں کو دور کرے گا اور صوبہ بنائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بناؤں گا, اور وہ سارا جو صوبہ محاذ اتحاد تھا وہ ضم ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ووٹ ان کو دیا تو پھر صوبہ انہوں نے کیوں نہ بنا سکے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تعاون نہیں کیا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کیا تھا, اور تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں یا چھوٹی جماعتیں تھیں, جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں, کے پی کی جماعتیں تھیں, سندھ کی جماعتیں تھیں, سب نے اس کی سپورٹ کی. اس لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا.